تو اب پچھلے 15 مہینے میں جو پی ڈی ایم نے ان کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا جو مہنگائی بام انہوں نے پھاڑے ہیں، اور میں اس کو دل سے سمجھتا ہوں کہ ذلیل آدمی ہے، مکروہ آدمی، اور عورتوں کو استعمال بھی کرتا تھا وہ، اور میں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے سے آدمی ہاتھ ملائے۔ آپ ایک دفعہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں، اس کے بعد وہ اپنے والد کی بھی تصویر نہیں چاہیں گی وہاں پہ۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا بخار بھی نہیں دیتے کسی کو۔ آصف منیر صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں نے 9 مئی کو بھولنا ہے، کہ جو 9 مئی کا ذمہ دار ہے جنرل آصف منیر نے اس کو بھون کے رکھ دینا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مہوش تبسم۔ مبشر صاحب، پہلے لوگوں کو آپ سے شکایت تھی کہ آپ خان صاحب کے خلاف بہت بولتے ہیں، تو اب لیکن لوگ نوٹس کر رہے ہیں اور میں بھی نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ میاں صاحب کے خلاف بہت بول رہے ہیں۔ تو سر، میاں صاحب نے کہیں آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ کوئی سفارش نہیں آئی میاں صاحب کی کہ نہیں نہ کرے بات ان کے خلاف؟ دیکھیں، میں میاں صاحب کے خلاف نہیں ہوں، غلط فہمی ہے، نہ میں عمران کے خلاف ہوں، نہ میں زرداری صاحب کے خلاف ہوں۔ میں خلاف ان لوگوں کے بارے میں ہوں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا نہ کریں اور پھر وہ دے گیٹ اوے ود اٹ۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان تو اپنی مشکلیں بھگت رہے ہیں، جو انہوں نے کیا اور جس بات سے ان کو منع کیا انہوں نے وہی کیا۔ لیکن خیر، اب وہ اپنی جیل میں ہے، مشکل میں ہے، تو اب میں اس کے اوپر کیا باتیں کروں؟ ٹھیک ہے نا، وہ کوئی حکومت تو نہیں کر رہا نا، وہ کوئی حکمرانی تو نہیں کر رہا، نہ کوئی اپنے بچوں کے پاس ہے۔ لیکن میاں صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں، یا باقی لوگوں کو، کہ اگر میں عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف میں پروگرام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ غلط کیا یا یہ کرپشن کی یا یہ جھوٹ بولا، تو اس سے ان کے جھوٹ تو نہیں کم ہو جاتے یا ان کی کرپشن تو نہیں ختم ہو جاتی۔ تو اب پچھلے 15 مہینے میں جو پی ڈی ایم نے، جس میں مینلی پرائمریلی پی ایم ایل این نے جو حرکتیں کی ہیں، ان کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا جو مہنگائی بام انہوں نے پھاڑے ہیں اور جو سب کچھ کیا۔ تو مجھے تو نہیں اپروچ کرتے میاں نواز شریف صاحب، مجھے نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے اپروچ۔ مجھے آپ کے ایک اور جاننے والے نے کیا، آج ہی کیا اپنے اور میرے ایک کامن فرینڈ کے تھرو کیا۔ تو میرے جاننے والے ہیں؟ بزاروں کے جاننے والا ہے، جنرل فیض حمید۔ آپ کو پتہ نا کہ میں اس کو دل سے سمجھتا ہوں کہ ذلیل آدمی ہے، مکروہ آدمی ہے، تو انہوں نے اور کیوں آپ سے کانٹیکٹ؟ بھئی کہ میرے متعلق کہنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میں چھوڑ دوں؟ اچھا، باقی لوگ تو ڈر جاتے ہیں، کچھ ان کو پتہ ہے کہ جناب فیض کے پاس ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہوگی، ان کو تو بناتا تھا، اس کو یہ شوق تھے ساروں کے، اور عورتوں کو استعمال بھی کرتا تھا وہ دوسرے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کی ویڈیوز بنانے کے لیے، الحمدللہ۔ تو میں نے کہا میں تو ابھی شروع ہوا ہوں، میں تو چھوڑوں گا نہیں۔ میں تو اس وقت اس کو کہتا تھا فیض کو، جب یہ ڈی جی آئی کی یونیفارم میں تھا اور آرمی ہاؤس میں کھڑے ہو کے، یعنی جنرل باجوہ بھی اس کے گواہ ہیں، 5 اور جرنیل اس بات کے گواہ ہیں، ان میں بائی دا وے وہ سرونگ ہے، وہ ابھی بھی جنرل سرونگ ہے، وہ گواہ ہیں۔ میں نے فیض کو ایک تو میں نے اسے ہاتھ نہیں ملایا، اور میں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے سے آدمی ہاتھ ملائے، اور ریٹائر تو تم نے ہونا ہے، اور جس دن ہوگے انشاءاللہ تمہیں اپنی اوقات پتہ چلے گی۔ ابھی تو یہ نا کہ جنرل فیض کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، یاد کریں، تو سارے وہاں پہنچ گئے تھے، شیخ رشید کھانے کا انتظام کروا رہے تھے، وہ ڈبو جو ہے وہ گیٹ پہ لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا، یہ وہ، کیونکہ ڈی جی آئی کی والدہ تھی، فیض کی والدہ کے لیے نہیں تھے وہ۔ تو یعنی اگر یہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو لوگ اس کے لیے جاتے نا۔ تو اب بیٹی کی شادی پہ کتنے لوگ گئے ہیں دیکھ لیں، اور جو لوگ جن کو انوائٹ بھی کیا تھا وہ بھی نہیں گئے، کئی انہوں نے بھی کہا یار معاف کر دو، ان کا پتہ نہیں آؤٹ آف فیور نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں۔ تو وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، ٹائم بھی بدلتا ہے، وقت بھی بدلتا ہے، نصیب بھی بدلتے ہیں، اونچ نیچ بھی بدلتی ہے۔ انسان کسی ایک وقت پہ غرور تو نہیں کر سکتا۔ میں یہ غرور سے بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، نہ، توبہ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیض جیسے آدمی جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور ان کو تعزیرات پاکستان کے تحت کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ایسے مکروہ لوگوں کو۔ تو یعنی ان کے اپروچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں کریں اپروچ، میں ہر ایک کو اپروچبل ہوں، میرا مطلب ہے کہ جو بھی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کو کھانے والے یا پاکستان کو خراب کرنے والوں کے معاملے میں اپروچ ہو جاؤں گا تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
سر نون لیگ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے سٹیکرز کے حوالے سے کہ سٹیکرز پہ کس کی تصویر لگے گی. مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب کی تصویر لگے، جبکہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی تصویر لگے. تو سر یہ مریم نواز کو کیا پرابلم ہے اپنے چچا سے، وہ کیوں اتنی انسیکیور ہے؟ مریم نواز کسی کو بھی نہیں جان چاہتی، اور اپنے باپ کو بھی اتنی دیر تک چاہ رہی ہیں جب تک ان کا باپ ان کو آگے کر سکتا ہے. آپ ایک دفعہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں، اس کے بعد وہ اپنے والد کی بھی تصویر نہیں چاہیں گی وہاں پہ. سیریسلی؟ جی میں سیریس بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ملک میں بہت لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں سوشل پریشرز میں، ورنہ اتنا کوئی ہوتا نہیں. ان کو اپنے علاوہ ان کو اپنے آگے نظر ہی کوئی نہیں آتا. ان کی آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے. آپ ان کی اٹھان دیکھیں، بٹھان دیکھیں، اٹھک بیٹھک یہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ غرور کا وہ لیول ہے کہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ گردن میں سریا یہ وہ، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ شہباز کی تصویر نہ ہو، اس کی نہ ہو، اس کی نہ ہو، اس کی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ باپ کی بیٹی میں ہوں، یا باپ کی ہوگی یا پھر اس کے بعد میری ہوگی، اور کسی کی نہیں ہوگی. اور وہ ایک پریزیڈنٹ میں بنوا دوں اور کہیں کسی اور کو فائدہ نہ ہو جائے میرے باپ کی تصویر کا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا بخار بھی نہیں دیتے کسی کو، تصویر کیسے دے دیں گے؟ سر خان صاحب سمیت تمام جو ملزمان ہیں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں. تو سر کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کیسز کا؟ لیکن 9 مئی میں کسی کی معافی نہیں دیکھ رہا. 9 مئی میں جنرل عاصم منیر ایک بڑی بات پہ کلیئر ہے. وہ ان کا یہ ماننا ہے، اور جو مجھے ان لوگوں نے بتایا جن کو وہ ملے ہیں، میں نہیں ملا. میں آرمی چیف بننے سے پہلے میں ملا ہوں عاصم منیر صاحب کو، میں اس کے بعد کبھی نہیں ملا. حالانکہ میں اس سیریمنی میں تھا کہ جب وہ کین ٹرانسفر ہو رہی تھی، جنرل باجوہ جو ہے جنرل عاصم منیر کو کین دے رہے ہیں، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا جن کے قریب ہوتے کہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں نے 9 مئی کو بھولنا ہے اور نہ میں نے کسی کو بھولنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بیچ میں آپ کو اپنے ورڈز بتا رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا ذمہ دار ہے جنرل عاصم منیر نے اس کو بھون کے رکھ دینا. وہ نہیں، ادھر کوئی معافی نہیں ہے اس 9 مئی کے معاملے میں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ 9 مئی کو اگر غور سے دیکھتے ہیں، ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، میرے ایک دوست ہیں ملک لوئی صاحب، بڑے عزیز دوست ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جڑے بھی سب نو معاف ہی کر دیو جے اینی پرابلمز ہو گئی ہے. وہ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آف ویو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ملک صاحب کے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میں بتاؤں کہ قومیں بنتی نہیں ہیں ایسے جب تک آپ ایگزامپلری بیہیویئر نہیں رکھتے اپنی قوموں کے مختلف ایونٹس کے اوپر. تو اور میں تو ہمیشہ سے ایک بات بلیو کرتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو رول آف لا، ریٹ آف لا جو ہے وہ بڑی سیریسلی امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ وہ نہیں ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، میں پی ٹی وی جا رہا تھا ایک ریکارڈنگ کے لیے، اور ٹریفک اتنا پھنسا ہوا لاہور میں، اور میرے سے غلطی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے سے غلطی ہوئی. اور ایک میرے آگے موٹر سائیکل کو پانی اتنا کھڑا ہوا تھا تو وہ آگے ایک موٹر سائیکل کو میرے سے گاڑی لگی اور اس سے اگلی موٹر سائیکل کو لگی اور ان میں سے ایک گر گیا بیچارہ. تو میں نے اتر کے پہلے تو دیکھا تو وہ سارے صحیح تھے الحمدللہ، کوئی چوٹ بھی نہیں تھی، کوئی ڈیمیج بھی نہیں تھا. لیکن میں نے اسے کہا کہ یار ایم سوری، میری غلطی اور میرے پیچھے سے آپ کو لگایا. تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا مبشر صاحب آپ نے غلطی مان لی، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے. کوئی نقصان ہوا بھی ہوتا تو ہم نے نہیں لینا تھا. تو مجھے احساس یہ ہو رہا تھا کہ اس ملک میں لوگ ترس گئے ہیں کہ یار یہ کہہ دے اگلا کہ ہاں جی میری غلطی، چھٹو سانو کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ بھی اب کہنے سے چلے گئے. ہم اپنے آپ کو اتنا فرعون سمجھتے ہیں کہ میں کہوں میں انہیں فون کرنا، میں اے کرنا تو او کرنا، ابانو کرنا، پھوپینو کرنا، پھوپینو کرنا. کیا ان کی کوالیفیکیشنز ہیں ابھی جن کی آپ بات کر رہے تھے؟ یہ مریم نواز کی یا اور لوگوں کی، یہ فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی، فلاں کا یہ تو فلاں کا وہ. ہر ایک کا باپ وہاں پہ ہے تو وہ وہاں پہ ہے، کسی کا ماں وہاں پہ ہے تو وہ وہاں پہ ہیں، ماما چاچا تایا یہ وہ تھے جی وہ ہیں وہاں پہ. اور یار یہ کوئی جاب ایکسپیرینس ہے؟
یہ کوئی ورکنگ ایکسپیرئنس ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو 9th میں، میرا خیال ہے کہ 9th میں معافی ہونی تو نہیں چاہیے. وہ میرے دوست ملک صاحب کہتے ہیں ہونی چاہیے. میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہکاوے میں آ گئے، تو اگر وہ جینون معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیں. لیکن جو پرپیچویٹ کرنے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں، آگے لگانے والے ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے. جو اکسانے والے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے. جو لوگوں کو بہکانے والے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ بھی میں بلیو کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی کم سن بیچ میں ٹریپ ہو گیا، یا ایسا بھی تو ہے نا کہ جو جیو فینسنگ میں پھنس گیا تو چلو یار اس کو تو چھوڑ دو، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اینی وے دیکھتے ہیں. 9 مئی میں میری کتاب میں تو کوئی معافی نہیں ہوگی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے